بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت کھیوڑا نمک کان کے اندر موجود ہوں، اور یہ کھیوڑا نمک کان دنیا کی دوسری بڑی سالٹ مائن ہے، اور دنیا کی پہلی بڑی کان پولینڈ کے جنوب کریکو شہر میں ویلچا سالٹ مائن ہے، اور اس کے بعد دوسری سب سے بڑی کان جو ہے نا وہ کھیوڑا نمک کان پاکستان میں ہے، اسلام آباد سے 165، جبکہ لاہور سے 245 کلومیٹر ضلع جہلم للہ انٹرچینج، وہاں سے لیفٹ سائڈ جو ہے نا پنڈ دادن خان کے قریب ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ 322 قبل المسیح اسکندر اعظم کا جب گزر اس علاقے سے ہوا تو اس کے گھوڑے اور جنگی ہاتھی بجائے گھاس اور پتے کھانے کے یہاں پتھروں کو چاٹنا شروع ہو گئے، یوں نمک دریافت ہوا۔ اس کے بعد یہ نمک کا علاقہ مختلف قسم کے مقامی لیڈروں اور راجاؤں اور مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں رہا۔ بالآخر 1849 میں انگریزوں نے قبضہ کیا اور سائنسی طریقے سے نمک نکالنے کا کام شروع کیا۔ انگریزوں کے جانے کے بعد 1916 سے لے کر آج تک مسلسل یہاں سے نمک نکالنے کا کام شروع ہے، اور جس جگہ پر میں اس وقت موجود ہوں یہ کان کا سب سے خوبصورت ایریا ہے، اور یہاں آنے والوں کو اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں گولڈ مائن میں یعنی سونے کے کان میں موجود ہوں۔ آپ کو یہاں بیسیوں پانی کے تالاب اور حوض ملیں گے، ایسے ہی چھوٹی اور بڑی بیسیوں آپ کو سرنگیں ملیں گی، اور اکثر لوگ گھبراتے ہیں کہ یہاں کا موسم خراب ہوگا چونکہ یہ سرنگ ہے، مائن ہے، ٹنل ہے۔ یاد رکھیں کہ یہاں آنے والوں کے لیے ہر وقت چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں موسم خوشگوار اور بہترین ہوتا ہے۔ تازہ آب و ہوا کے لیے سرنگ میں مختلف قسم کی بالکونیاں اور چھوٹے اور بڑے جو ہیں باہر کی طرف ٹریک بنائے ہوئے ہیں، اور ٹنل ہیں جہاں سے تازہ ہوا آتی ہے، اور سرنگ میں لائٹ، فریشمنٹ سینٹر، مختلف شاپ وغیرہ ہیں، چھوٹے بڑے ہوٹل ہیں جہاں آپ مختلف چیزیں کھا پی سکتے ہیں۔ ایسے ہی شاہی مسجد ہے، چوک یادگار ہے، اور 10 سے 15 بیڈ کا ایک دمے کے مریضوں کے لیے ہسپتال ہے۔ جب ہم اس سرنگ میں پہلی مرتبہ آئے تو دیکھ کر جو ہے نا حیرانگی ہوگی کہ باہر آپ کو ہر طرف جو ہے نا کمزور جانور، کمزور بکریاں، الگ موسم ملتا ہے، اور جب انسان اس مائن کے اندر اور اس ٹنل کے اندر آتا ہے سالٹ مائن اور ٹنل میں، یہاں کا موسم، آب و ہوا بالکل مختلف ہے، اور ہر موسم میں آنے والوں لوگوں کے لیے جو ہے نا اس ٹنل کا موسم مناسب اور خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ چوک یادگار ہے اور بہت ہی خوبصورت ایریا ہے اس ٹنل کا۔ آپ کو بہت ساری اس طرح کی خوبصورت جگہیں اور خوبصورت مناظر اس ٹنل میں دیکھنے کو ملیں گے، اور ایسی چھوٹی اور بڑی بے شمار اس میں سرنگیں ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ بے شمار اس میں تالاب ہیں، اور یہ اس ٹنل کا ایک خوبصورت ایریا ہے جہاں میں اس وقت موجود ہوں اور میں کھڑا ہوں، اور مختلف قسم کی رادریاں ہیں، دوراہیں ہیں، چوک ہیں۔ میں تمام سامعین ناظرین کو دعوت دیتا ہوں وہ یہاں کا وزٹ کریں، اپنے بچوں کو لائیں، اپنی فیملی سمیت آئیں۔ یہاں کا موسم، آب و ہوا آپ بہت ہی خوشگوار پائیں گے، آپ چاہے گرمیوں میں آئیں چاہے سردیوں میں آئیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔